تعلیمی دھمک کے ساتھ قوم و ملت کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اسٹیج پر ایک سے بڑھ کر کے ایک علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب موجود ہیں۔ دارالعلوم کے اساتذہ اور دیگر علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں۔ یہ دستار بندی کا جلسہ ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 29 طلباء کے سروں پر علماء اور مشائخ کے مقدس ہاتھوں سے علم و فضل کی دستار باندھی جائے گی، اور یہ خوبصورت منظر آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کریں گے۔ یقیناً اس علاقے میں علم و فضل کا ایک ایسا قلعہ تعمیر کیا ہے دھوسوا کے باشندوں نے کہ تا قیام قیامت علم کی روشنی یہاں سے پھوٹتی رہے گی اور علماء اور فضلاء پیدا ہوتے رہیں گے جو دین متین کی، مذہب حق اہل سنت و جماعت کی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت اساتذہ کرام کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ تو آئیے کچھ عرض معروض سے بیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین انیس الغریبین طٰہٰ و یاسین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ نورم من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار ہمارے بھائی کی فرمائش ہے تو میں اسے پورا کر دوں، بس اس کے بعد پھر فوراً بیان کا آغاز ہو۔ آج موڈ بنا کے آیا تھا کہ صرف تقریر کروں گا، لیکن ہمارے بہت سارے احباب جو تشریف لائے ہوئے ہیں ممبئی سے، اللہ رب العزت ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ایک اتنا شاندار مجمع، یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے کہ دارالعلوم اہل سنت انصار العلوم کے جلسہ دستار بندی کے موقع پر آپ حاضر آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سرکار غوث اعظم کی شان میں کچھ اشعار ملاحظہ فرما لیں۔ ایک بار اور پورا مجمع بآواز بلند درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم، کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم، کرم کی نظر ہو کرم
کی نظر ہو ادھر غوث اعظم تیرے در سے جاؤں تیرے در سے جاؤں کدھر غوث اعظم تیرے در سے جاؤں کدھر غوث اعظم کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم پورا مجمع ایک بار سرکار غوث پاک کو پکار لے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے بڑے خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا قدم آلہ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا قدم آلہ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا یہ میرے امام کی طرف سے بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت ہے شعر ملادہ فرمائیں کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم اور ہمارا آپ نمازوں سے غافل رہتے ہیں مگر سرکار غوث اعظم کی نماز کی کیا شان ہے ملادہ فرمائیں نماز ایسی 40 برس تک پڑھی ہے نماز ایسی 40 برس تک پڑھی ہے نماز ایسی 40 برس تک پڑھی ہے عشاء کے وضو سے فجر غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر غوث اعظم بہت اچھے ماشاءاللہ تیرے سر بدھا ہے نجابت کا سہرا تیرے سر بدھا ہے نجابت کا سہرا تیرے سر بدھا ہے نجابت کا سہرا علی فاطمہ کا پسر غوث اعظم علی فاطمہ کا پسر غوث اعظم اور قدم ہے تیرا گردن اولیاء پر قدم ہے تیرا قدم ہے تیرا گردن اولیاء پر ولی تیرے زیر اثر غوث اعظم ولی تیرے زیر اثر غوث اعظم کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اور قدم چاہو اپنا جہاں پر بھی رکھو قدم چاہو اپنا جہاں پر بھی رکھو قدم چاہو اپنا جہاں پر بھی رکھو
ہے حاضر یہ دل اور جگر غوث اعظم ہے حاضر یہ دل اور جگر غوث اعظم کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم تیرے در سے جاؤں کدھر غوث اعظم آخری شعر مرادہ فرمائیں یہ شمشاد کی آپ سے التجا ہے یہ شمشاد کی یہ شمشاد کی آپ سے التجا ہے ارے دکھا دیجئے اپنا در غوث اعظم دکھا دیجئے اپنا در غوث اعظم کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم تیرے در سے جا کدھر غوث اعظم درود شریف جسے غوث کا نقش پا مل گیا ہے اسے شاہدی کا پتہ مل گیا ہے اللہم صلی اللہ کا نقش پا مل گیا ہے اسے شاہدی کا پتہ مل گیا ہے ملے غوث تو نبی مل گئے ہیں نبی جو ملے تو خدا مل گیا ہے بہت اچھا کلام ماشاءاللہ بہت بہتر ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں پرہیزگار ہوتے ہیں بے شک سبحان اللہ ان کے دل میں تقوی ہوتا ہے پرہیزگاری ان کے دل کے اندر ہوتی ہے خشیت ربانی میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا ہے وہ اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دیا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی محبت کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلا کر کے جب وہ اپنے آپ کو کندن کر لیتے ہیں اللہ رب العزت کے فیضان کی بارش ان پر ہوا کرتی ہے معرفت خداوندی کا وہ جام پی لیا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا کرتے ہیں ان کے فیوز و برکات کو ہم لوٹا کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں جا کر کے ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے جب وہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اللہ رب العزت کی قدرتوں کا وہ مظہر بن جاتا ہے رب تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لیتے ہیں تو رب تبارک و تعالی ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے ولی متقی ہوا کرتے ہیں پرہیزگار ہوا کرتے ہیں بات خوف الہی کی آئی ہے میرے پیارو آج جبکہ
ہمارے معاشرے سے خوف الہی اٹھتا جا رہا ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، تاجر تاجر پر ظلم کر رہا ہے، ظلم و بربریت کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، خوف الہی کا تصور ذہن سے نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ کا خوف جب دل کے اندر ہوتا ہے، خشیت ربانی جب دل کے اندر ہوتی ہے، تو ایسی صفت ہے یہ پیارے کہ جب یہ صفت دل کے اندر پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں انسان نیکیوں پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، اس کی نماز نہیں چھوٹا کرتی ہے، اس کا روزہ نہیں چھوٹتا ہے، اس کے لیے کہ دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ ماں باپ کی عزت کرتا ہے اس لیے کہ دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ شراب کا جام ہاتھ میں نہیں لیتا ہے اس لیے کہ دل کے اندر خوف الہی ہے۔ اس کی نگاہ آوارہ نہیں ہوا کرتی ہے اس لیے کہ دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ کسی کے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈالتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ حرام کمائی نہیں کیا کرتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خوف الہی ہے۔ اپنے استاذ کا وہ احترام کیا کرتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خوف الہی ہے۔ اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ اپنے گھر کو اپنے گھر سے باہر اپنا قدم نکالتا ہے تو یہ تصور میں رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکتوں سے وہ باخبر ہے، میری نیکیوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، میری خطاؤں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تصور اسے گناہوں سے بالکل پاک و صاف رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اسی کو خشیت ربانی کہتے ہیں، اسی کو خوف الہی کہا جاتا ہے۔ حضرات رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، اور رب کی بارگاہ سے اسے 2 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اے دارالعلوم انصار العلوم کے جلسے دستار بندی میں آنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، سانسیں گزرتی جا رہی ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف اور بڑھاپے سے قبر کی طرف آپ کا سفر رواں دواں ہے۔ کبھی رات کی تاریکی میں آپ خوف الہی سے بھی ہوئے ہیں، کبھی آپ اللہ رب العزت کے خوف سے بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلا ہے، کبھی خشیت ربانی بھی آپ کے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ کے اوپر کوئی معاملہ ہو جائے اور آپ سے بڑا کوئی آدمی آ جائے آپ اس سے ڈر جاتے ہیں، آپ کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے، جو ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے، جو ساری کائنات کی پرورش فرما رہا ہے، اس رب سے آپ کس طرح ڈر رہے ہیں؟ کیا یہی ڈرنے کا ماحول ہے؟ کیا یہی خوف کا معلوم ماحول ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بندہ ڈرتا ہے، میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بندے کا بدن اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ درختوں سے پتے جھڑ جائیں۔ جس طرح درختوں سے پتے جھڑتے ہیں ایسے ہی وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رب کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین پیش کرتے ہیں، اس کے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رب کی بارگاہ میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا فرماتے ہیں اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، وہ جہنم سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائے کہ خوف الہی کتنی بڑی نعمت کا نام ہے، خشیت ربانی کتنی بڑی نعمت کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اسی طرف اشارہ کر
کرتے ہوئے فرماتے ہیں آج کے دور کی بدعملی کو نگاہ اعلیٰ حضرت نے اور پہلے ہی دیکھ لیا تھا. دل شب صبح تک سونا تجھے, دل لہو میں کھونا تجھے, خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, نہ خوف خدا ہے نہ شرم نبی ہے. نماز ہم سے چھوٹ رہی ہے, روزہ ہم سے چھوٹا چلا جا رہا ہے اور ہم بدعملیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, علم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, دنیاوی علوم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, دنیاوی علوم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. ذلت و رسوائی ہمارے چاروں طرف ہم کو گھیرے ہوئے ہے مگر ہم کو اب بھی احساس نہیں ہے. یہ معلم کائنات کانفرنس ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں بِعِثْتُ مُعَلِّمًا, مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ, آیت کریمہ ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا, جسے علم دین عطا کیا گیا, جسے دین کی سمجھ عطا کی گئی, جسے علم دین دیا گیا اسے خیر کثیر دیا گیا, اسے بہت زیادہ خیر دیا گیا. آپ غور فرمائیں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں العلم نور, علم روشنی ہے. یہ علماء, یہ مقدس علماء کی جماعت ہے, یہ چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں, ان کی روشنی. میرے آقا فرماتے ہیں علماء امت کا چراغ ہیں. علماء سورج الامہ, علماء امت کے چراغ ہیں. آخر ان کی عزت کیا ہے؟ صرف اور صرف علم دین کی بنیاد پر, علم مصطفیٰ کی بنیاد پر. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, علم کے وارث ہیں. اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ, جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے, اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. آپ غور فرمائیں کہ علم کو روشنی سے تعبیر کیا گیا. علم اجالا ہے, جہالت تاریکی ہے, جہالت ظلمت ہے. جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پہ اجالا ہوتا ہے, جہاں پہ علم ہوتا ہے وہاں پہ اتحاد و اتفاق ہوتا ہے, جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پہ تہذیب ہوتی ہے, وہاں پہ تمدن ہوتا ہے, وہاں پہ شرافت ہوتی ہے. جہاں علم ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو پانی سے تشبیہ دیا ہے. علماء کی مجلس ہے, میں کچھ علمی باتیں بھی آپ کو بتاتا چلوں, آپ کو سمجھاتا چلوں کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے. اگر علم دین کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے تو دین سے دور ہوتے جاؤ گے. دین سے جب دور ہو جاؤ گے تو دنیا تمہیں کہیں بھی لے جا کر کے پٹک سکتی ہے. یہ علم دین ہے جو آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے, آپ کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. آپ غور فرمائیے, میرے آقا نے علم کو پانی سے تشبیہ دیا ہے. علم کو پانی سے کیوں تشبیہ دیا گیا؟ اس لیے کہ علم اور پانی کے بغیر انسان کی زندگی محال ہے. پانی کے بغیر انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے. وہ آبادیوں میں رہے تو پانی کی ضرورت, پہاڑوں پر رہے تو پانی کی ضرورت, جنگلوں میں رہے تو پانی کی ضرورت, معاشرے میں رہے تو پانی کی ضرورت, سفر میں رہے تو پانی کی ضرورت, حضر میں رہے تو پانی کی ضرورت. جس طریقے پر ایک انسان کی زندگی پانی کے بغیر نہیں گزر سکتی ہے, ایسے ہی ایک انسان کی زندگی علم دین کے بغیر نہیں گزر سکتی ہے. اس لیے علم کو پانی سے تشبیہ دی گئی. بے شک علم کو پانی سے تشبیہ دی گئی. نعرہ رسالت, معلم کائنات کانفرنس حضرت علامہ فاروق احمد صاحب اللہ علیہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ, بہت علماء کو
उलमा के लिए दरिया की मछलियां, समंदर में दरिया की मछलियां मग़फ़िरत की दुआएं मांगती हैं। उलमा के लिए दरिया की मछलियां क्यों मग़फ़िरत की दुआ मांगती हैं? आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? एक आलिम दीन और कहां दरिया की मछलियां, दोनों में क्या तनासुब है, दोनों में क्या मुनासबत है कि दरिया की मछलियां उलमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे? वजह क्या है? तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, बिहिम युमतरूना व बिहिम युरज़क़ूना, इन्हीं उलमा की वजह से अल्लाह आसमान से रिज़्क़ अता फरमाता है, इन्हीं उलमा की वजह से अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल फरमाता है। और जब आसमान से बारिश के कतरात गिरते हैं तो दरिया की मछलियों के लिए पानी एक जिंदगी है, बगैर पानी के मछली जिंदा नहीं रह सकती है। तो जब आसमान से रब की रहमत बरसती है और दरिया की मछलियां, उनके लिए जिंदगी का सामान फराहम होता है रब की जानिब से, तो वो खुश होकर के उलमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। ऐ मेरे परवरदिगार, जिनकी वजह से, जिनके सबब तू आसमान से रहमत की बारिश नाजिल फरमा रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार, हम दुआ करती हैं कि तू उनके गुनाहों को माफ फरमा दे, उनके खताओं की बख्श। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इसलिए उलमा के लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रही है दरिया की मछलियां, बहुत खूब। दरिया की मछलियां दुआएं कर रही हैं, सुराखों के अंदर चींटियां दुआएं कर रही हैं। आप गौर फरमाइए, इल्म की क्या अहमियत है, इल्म दीन की क्या अहमियत है। मेरे प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म रोशनी है। और याद रखो, जब इल्म अल्लाह का नूर है, वो अल्लाह का नूर किसी गुनहगार को नहीं दिया जाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह का नूर किसी गुनह नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। आज हमारे तलबा हैं या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, वो आज सब यही शिकायत करते हैं, हाफिजा कमजोर हो गया है। आप खुद तसव्वुर करें और सोचो कि पहले के मुकाबले में आपका हाफिजा कमजोर हो गया है। आपको एक मोबाइल नंबर भी किसी का याद नहीं है, आप मोबाइल के सहारे हैं, आपकी मोबाइल में सारी चीजें सेव है, महफूज हैं, आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। आपका हाफिजा कमजोर हो गया, गुनाहों का गिराफ बढ़ गया। जब गुनाहों का गिराफ बढ़ गया तो हाफिजा कमजोर हो गया। आओ जरा देखो, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर मेरा हाफिजा कमजोर हो गया है, हुजूर कोई वजीफा बता दीजिए। आज तलबा हाजिर होते हैं उलमा के पास, हजरत कोई तावीज लिख दीजिए, हाफिजा कमजोर है कभी हो जाए, हाफिजा कमजोर है मजबूत हो जाए। हजरत अल्लामा अश-शेख इमाम हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, हुजूर हाफिजा कमजोर है। आपने रुबाई में उसका जिक्र किया है, शकौतु इला वकील सुया हिफ्जी फअौसानी इला तरकिल मासी। मैंने अपने उस्ताद हजरत वकी की बारगाह में शिकायत किया, हुजूर मेरा हाफिजा कमजोर हो गया है। तो मेरे उस्ताद ने कहा, ऐ शाफई तो गुनाहों को छोड़ दे, तेरा हाफिजा कवी हो जाएगा। तो गुनाहों को छोड़ दे, फअौसानी इला तरकिल मासी। तो मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा, फअौसानी इला तरकिल मासी, गुनाहों को छोड़ने की वसीयत उन्होंने किया। फइन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन, इसलिए कि इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर किसी गुनहगार को नहीं दिया जाता है, अल्लाह का नूर मुत्तकी को दिया जाता है, अल्लाह का नूर परहेजगार को दिया जाता है,
اللہ کا نور نمازوں کی پابندی کرنے والے کو دیا جاتا ہے، اللہ کا نور اپنے استاذ کا ادب و احترام کرنے والے کو دیا جاتا ہے، اللہ کا نور اپنے شیخ طریقت کی تعظیم کرنے والے کو دیا جاتا ہے، اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اس لیے آؤ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، خوف الہی اپنے دل کے اندر بساؤ۔ طلبہ سے بھی میں مخاطب ہوں، طلبہ اپنے اندر خوف الہی پیدا کریں، خشیت ربانی پیدا کریں، تب علم کا نور اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ان کو حاصل ہوں گی، تب وہ عالم ربانی بن کر کے چمکیں گے، اور جب وہ عالم ربانی بن جائیں گے تو جہاں بھی جائیں گے وہ اپنے علم کی روشنی سے اجالا پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ جس طرف جائیں گے کامیابیاں ان کے قدموں کو چومتی نظر آئیں گی، لوگ ان کی تعظیم و توقیر کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے۔ آج کچھ علماء شکایت کرتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ تعظیم و توقیر نہیں کرتی ہے علماء کی۔ میں کہتا ہوں اگر عالم ربانی اپنے عالمانہ شان و شوکت کے ساتھ رہے تو قوم کیا، قوم کے بڑے بڑے لوگ بھی ان کے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کی عزت کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ فاروق صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا ماشاءاللہ، علم کی برکتیں ہیں۔ آج یہ جو اجالے نظر آ رہے ہیں، بہت اچھا بیان ماشاءاللہ، یہ روشنی نظر آ رہی ہے، دارالعلوم انصار العلوم کی چمکتی ہوئی عمارت، علماء کا جم غفیر، عامت الناس کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، اس بات کی طرف تال ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ علم کا ایک عظیم الشان قلعہ ہے، اس کی روشنی سے ہمارا دل بھی اجالے میں آئے، ہمارے ماحول بھی ہمارے اجالے میں آئے، ہمارا معاشرہ بھی اجالے میں آئے۔ اس لیے مدرسوں کو مضبوط کرو، مکتب کو مضبوط کرو۔ آج 4000 روپے تو کہتے ہیں عالم صاحب 4000 روپیہ دے لے دیجئے اور مکتب میں بچوں کو پڑھائیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا بچہ جاہل ہے، آپ کا بچہ تلفظ کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہا ہے، آپ کا بچہ الف لام میم اور الم ترا سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک آپ کا بچہ قرآن پاک تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہا ہے، اور ما یجوز بہ الصلاۃ بھی نہیں ہے اس کے پاس، نماز اس کی نہیں ہو رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ لاکھوں روپیہ میری قوم نہ جانے کیسی کیسی چیزیں میں صرف کر دیتی ہے، مگر جب علم دین کے مکاتب اور علم دین کے قلعوں کی تعمیر کی بات آتی ہے تو بہت دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مکتب میں 50 روپیہ بھی قوم کے لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں یہ رونا رویا جاتا ہے کہ ہمارے بچے جاہل ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ علماء کو اچھی تنخواہیں دو اور اچھی تنخواہیں دے کر کے اپنے مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو، اپنے نظام تعلیم کو اور تعلیمی سسٹم کو، ایجوکیشن سسٹم کو آپ مضبوط کرو۔ آپ کا بچہ انگلش بھی سیکھے، آپ کا بچہ عربی بھی سیکھے، آپ کا بچہ ہندی بھی سیکھے، آپ کا بچہ سائنس بھی سیکھے، آپ کا بچہ جغرافیہ بھی سیکھے، آپ کا بچہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم میں مہارت تامہ حاصل کرے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، سبحان اللہ، آپ کو اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا۔ میں نے ٹائٹل دیکھ کر کے اپنا موضوع بدل دیا ہے، معلم کائنات کانفرنس ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، معلم کائنات، میرے آقا کو معلم بننا بہت پسند تھا، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تعلیم دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں علم کی روشنی پھیلانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آج ہمارے مدارس کے نظام تعلیم اور مکاتب کے نظام تعلیم میں جو کمزوریاں آ رہی ہیں
ان کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور علم کی روشنی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آؤ دیکھو علم کی روشنی کیسی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر کے بھیجا گیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم علم کی روشنی پھیلانے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اصحاب صفہ کو علم شریعت اور علم طریقت بتانا شروع کیا تو وہی اصحاب صفہ ہیں جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، فقہ اور مسائل شرعیہ سیکھ رہے ہیں، نبی کونین کے دربار گہردار میں حاضر ہو کر کے روح انور کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ جنہیں اولین فائزین کہا گیا، وہ صحابہ کرام جن کی عظمت کو اللہ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا، وہ صحابہ جن کے رکوع کا ذکر قرآن میں، جن کے سجدے کا ذکر قرآن میں، جن کے تقویٰ کا ذکر قرآن میں، جن کے فضیلت کا ذکر قرآن میں، جن کے رکوع اور سجدے کا ذکر قرآن میں، جن کی شجاعت کا ذکر قرآن میں، جن کی بہادری کا ذکر قرآن میں، جن کی نصرت و حمایت کا ذکر قرآن میں، جن کی ہجرت کا ذکر قرآن میں، وہ صحابہ کرام ہیں۔ آج صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، آؤ صحابہ کرام کی عظمت کو بھی سمجھتے چلیں اور دور حاضر کے فتنوں کو بھی سمجھتے چلیں۔ صحابہ کرام کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بساؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم میں سے جس نے ان کی اقتدا کیا راہیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا کوئی صحابی ایک مشت جو صدقہ کرے اور اس کے مقابلے میں کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو میرے صحابی کا ایک مشت جو صدقہ کرنا احد پہاڑ سونے کی شکل میں صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ ایک مشت جو صدقہ کریں، وجہ رخ مصطفیٰ کی زیارت کر کے صحابیت کی منزل پر فائز ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عید ہوتی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے باہمی معاملات کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ کو زبان تان دراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے میرے تمام صحابہ جنتی ہیں، میرے تمام صحابہ عادل ہیں، میرے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ وہی تو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جس طرح موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اے موسیٰ آپ جائیے لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم یہیں بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں گے۔ نہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ہم سمندروں میں کود جائیں، آپ کا اشارہ ہو تو ہم جلتے ہوئے شعلوں میں کود جائیں، یا رسول اللہ آپ اشارہ فرما دیں تو ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں۔ میرے آقا خوش ہو گئے
اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا، اے اللہ میرے صحابہ کی خدمات کو قبول فرما لے، اے اللہ انہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ غور فرمائیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ دسوں جن کو جانت کا مزدہ ملا، وہ دسوں جن کو جانت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، معلم کائنات کانفرنس، جلسہ دستار بندی، دارالعلوم اہل سنت انصار العلوم، علماء اہل سنت حضرت علامہ فاروق نظامی صاحب اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی عظمتوں کا کیا پوچھنا، آج صوفیت کی شکل میں اور شیعیت اور رافضیت کی طرف جا کر کے بہت سارے لوگ صحابہ کرام کی بارگاہوں میں زبانیں تان دراز کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرمائے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے ایک فکر دیا ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان حضرت امام حسین کو بھی مانتے ہیں، حضرت امام حسن کو بھی مانتے ہیں، سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر کو بھی مانتے ہیں، سیدنا مختوم اشرف جہانگیر سنانی کی چھوچھوی کو بھی مانتے ہیں، حضرت سیدنا سرکار غریب نواز کو بھی مانتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے مقدس بندوں کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے امام سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ مجتہدین، اسلاف کرام، بزرگان دین، اللہ کے محبوب اور نیک بندے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہو یا ولیوں کی مقدس جماعت ہو، ہم سب ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، اس لیے ان کو مان رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہر خوش عقیدہ مسلمان اللہ کے ولیوں کو مان رہا ہے، صحابہ کو مان رہا ہے، اہل بیت اطہار کو بھی مان رہا ہے، اللہ کے مقدس بندوں کو بھی مان رہا ہے، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے امام نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आओ जरा देखो, सैयदना सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं बगदाद शरीफ। इल्म दीन हासिल करने के लिए माँ और बहनों, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को इल्म दीन की तरफ रग़बत पैदा करो, इल्म दीन को सिखाने का जज्बा उनके अंदर पैदा करो। जब वो आलिम रब्बानी बन जाएंगे, हाफिज़ कुरान बन जाएंगे, आलिम दीन बन जाएंगे, तो कसम खुदा की तुम्हारे खानदान की बख्शिश की जमानत, खानदान की बख्शिश की जमानत बन जाएंगे। एक आलिम दीन जब खानदान में होता है तो इसकी कितनी बरकतें हुआ करती हैं। सैयदना सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। वालिदा की खिदमत में आए, अम्मी जान, कहा क्या बेटा, क्या बात है? कहा इल्म दीन हासिल करने के लिए जाना चाहता हूं। कहां? बगदाद। कैसे जाओगे? बगदाद जाऊंगा अम्मी जान, एक ताजिर तिजारती काफिला जा रहा है। क्या हुआ? ये देखिए बेटा, इधर खड़े हो जाओ। ये एक लड़का है, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मैं क्या नाम बेटा? अहमद नाम का एक लड़का गुम हो गया है। अगर उसके वालिदैन यहाँ पर हो और जहाँ कहीं भी हो, स्टेज पर वो लड़का यहाँ पर आ गया है और घबराने की जरूरत नहीं है। इसको चाय पिलाओ, यहीं बिठा कर चाय पिलाओ, अभी सही हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ये दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद। ये देखिए मिल गए साहब। मैंने कहा था ना घबराने की जरूरत नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी जान, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ। बचपन का जमाना है। सैयदना सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी शान बहुत बुलंद है, मेरे इमाम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया है। सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में उनका महीना चल रहा है, 11वीं शरीफ का महीना। अल्लाह अकबर। सैयदना सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्मी जान, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ बगदाद। हाँ, बगदाद जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बुढ़ापे का वक्त है, उस वक्त जबकि माँ को जरूरत है कि मेरा बेटा मेरी बारगाह में रहे, मेरी खिदमत करे। उस वक्त आपकी अम्मी जान कहती है, बेटा जब बात इल्म दीन की आई है तो मैं तुम्हें रोक कैसे सकती हूँ। जाओ बेटा, मैं तुम्हें इल्म दीन हासिल करने के लिए इजाजत देती हूँ। हजरत सैयदना सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा मोहतरमा के इस सीरत से और इस इजाजत से माओ को सबक हासिल करना चाहिए। अपने बच्चों को इल्म दीन के लिए भेजा करो। हजरत सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया। माँ ने कहा, बेटा कुछ वसीयतें कर रही हूं, पता नहीं मुलाकात होगी नहीं होगी, जिंदगी का क्या भरोसा है। माँ ने आंखों में आंसू भर करके अपने बेटे से कहा, बेटे मैं तुम्हें कुछ वसीयत कर रही हूँ, बेटा उन वसीयतों को ज़हन फिक्र में बिठा लेना, उस पर अमल करना, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूम लेगी। अरे मेरे बेटे, कभी झूठ ना बोलना, तुम पर मुसीबतों का पहाड़ आ जाए मगर कभी झूठ न बोलना। हमेशा सच्चाइयों के दामन में रहना, हमेशा सच के लगाम को मजबूती से पकड़े रहना, सच्चों का साथ हमेशा रहे, सच्चाइयों को हमेशा अपने हाथ में रखना, झूठ न बोलना, अपने उस्ताद का अदब एहतराम करना, अपने मशाइख का अदब एहतराम करना। बेटा
علم دین بڑے ذوق و شوق سے حاصل کرنا سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں اپنے بیٹے کو رخصت کر دیا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم جب جانے لگے تو 40 اشرفیاں عوامی سن لیا اور بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر جب راستے میں پہنچے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا تو سب لوگ اپنے اپنے مال کو چھپا رہے تھے، کوئی ریت کے نیچے چھپا رہا ہے، کوئی زین کے نیچے چھپا رہا ہے، کوئی پتھر کے نیچے چھپا رہا ہے، مگر اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے چہرے پر کوئی خوف و ہراس نہیں ہے، اس کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے، وہ اطمینان سکون سے کھڑا ہے۔ ایک ڈاکو آیا، جبکہ ڈکیتوں کا نام سن کر کے لوگ خوف سے کانپ جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، مگر اللہ کا ولی ہے۔ ایک نے آ کے پوچھا بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ دوسرا آیا پھر اس نے وہی سوال کیا، کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ تیسرے کے سوال کا جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ آپ نے سچ بولا۔ اور پھر حالت یہ ہوئی کہ جب سارا سامان لوٹ لیے اور آپس میں گفتگو چلنے لگی تو ایک ڈاکو نے کہا ایک بچہ فلاں پہاڑی کے پاس مجھے ملا تھا، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ دوسرا بولا میں نے پوچھا تھا، تیسرا بولا میں نے بھی پوچھا تھا، چوتھا بولا میں نے بھی پوچھا تھا۔ بات جب واضح ہو گئی تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا دیر نہ کرو، بلاؤ اس بچے کو۔ وہ کون سا بچہ ہے؟ ہمارا نام علاقے کے لوگ سن لیتے ہیں تو خوف سے بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں۔ بچے اپنی ماؤں کے آنچلوں میں اپنے سروں کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ کون سا بچہ ہے کہ جو بچہ ہمارے سامنے آ کر کے بغیر کسی خوف و ہراس کے جواب دے رہا ہے سوالوں کا؟ بلا کر کے لاؤ۔ غوث اعظم دستگیر تشریف لے جاتے ہیں اطمینان و سکون کے ساتھ، اور جب ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھنا شروع کیا تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے ڈاکوؤں کے سردار سن لے، جب میں اپنی والدہ سے جدا ہوا تھا تو میں نے اپنی والدہ سے عہد کیا تھا کہ میری والدہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے میں نے سچ بول دیا ہے، میں ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوں، میں کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھایا ہے، میں نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹا غوث اعظم اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ اور میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ سارے ڈاکو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار ہو رہا ہے، ہچکی بڑھ جاتی ہے، آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج کے بعد میں کسی کو یتیم نہ کروں گا، کسی کو بیوہ نہ بناؤں گا، کسی کو قتل نہیں کروں گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، کسی کے سر پہ تلوار نہیں ماروں گا، کسی کا مال نہیں لوٹوں گا، کسی کا مال نہیں ہڑپوں گا۔ وہ کانپ رہا ہے، لرزہ برندام ہے، وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا ہے۔ ایک نگاہ خیس اٹھتی ہے، میرے سرکار غوث اعظم کی ایک نگاہ اٹھتی ہے، ان تمام ڈاکوؤں کو اللہ کا ولی بنا دیا جائے۔ پورے مجلس سے ماشاء اللہ ہاتھ و فلاں بلند کر کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان امام اہل بریلی، فیضان مختوم سمنا، فیضان سیدی سالار مسعود غازی، علماء اہل سنت علامہ فاروق صاحب اللہ نظامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم
आला तेरा, कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वो सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं कि जिनके बारे में मेरे इमाम फरमाते हैं कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतर मिला ता नहीं कोता तेरा, शेर को खतर में लाता नहीं कोता तेरा। आला हज़रत तज़ीमुल बरकत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वो सरकार गौस आजम दस्तगीर हैं रज़ी अल्लाह ताला वारदा होना। सरकार गौस पाक की शान है कि दिल के अंदर तकवा है, परहेजगारी है। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून का मुज्दा सुनाया जा रहा है। अला इन्न औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का मुज्दा सुनाया जा रहा है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून का मुज्दा सुनाया जा रहा है। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा का मुज्दा सुनाया जा रहा है। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं, नेक बंदे हैं जो तकवा इख्तियार किए हुए हैं, परहेजगारी इख्तियार किए हुए हैं। सुबह शाम अल्लाह से डरते रहते हैं, खशियत रब्बानी उनके दिल के अंदर है। तकवा और परहेजगारी के साथ वो जिंदगी गुजारते हैं। आओ जरा देखो, तकवा जिस दिल के अंदर पैदा हो जाता है मेरे प्यारो, अल्लाह से डरते रहो, नमाजों की पाबंदी करो, रोजों की पाबंदी करो, शरीयत मुतहरा की पाबंदी करो, शराब और जुए से अपने आप को बचाओ, हराम खोरी से अपने आप को बचाओ, हलाल रोजी अपने अंदर कमाओ और माशरे को सालिह माशरा बनाओ। तब जा करके रब की रहमतें भी नाजिल होगी, अल्लाह का करम भी नाजिल होगा, रहमतें भी साथ हो, बरकतें भी साथ हो। बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई, बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई। आज जिल्लत रसवाई का मुंह हम देख रहे हैं, मस्जिदों को हम आबाद नहीं करते हैं, इसलिए गैर मस्जिदों पर कब्जा कर रहे हैं, दूसरे लोग मस्जिदों को मुनहदिम कर रहे हैं। हमने मदरसों को मजबूत नहीं किया तो आज हाल ये है कि मदरसों के ताल्लुक से न जाने कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। अगर हमने मदरसों को मजबूत किया होता तो आज ये दिन देखने को न मिलता। इसलिए मदरसों को मजबूत करो, ये इस्लाम के किले हैं, ये इस्लाम के शरीयत इस्लामिया के मुहाफिज हैं, ये सब इस्लाम के किले हैं। आज अभी तलबा ये कुर्सियां लगाई जा रही हैं, आप यही तलबा जब आएंगे तो आपके निगाहों के सामने होंगे खूबसूरत मनाजिर आप देखेंगे। इनके सर पर दस्तार बांधी जाएगी, एक जिम्मेदारी में दी जाएगी, अब तुम्हें इल्म दीन की नशर इशात करना है। तुम आलिम बन गए हो, तुम हाफिज बन गए हो, तुम कारी बन गए हो, तुम कुरान की तिलावत करने वाले बन गए हो। आज हम कुरान से भी गाफिल हैं, कुरान ताक में रखा हुआ है, उसे पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। और आपके घर में हॉल में टीवी लगी हुई है, दिन रात उसकी सफाई चल रही है, कोई हमेशा उसकी सफाई चल रही है, उसे आप देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, शाम देख रहे हो, हमेशा आप उसे देखने की कोशिश कर रहे हो। अरे जिस कुरान को देखने के लिए मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कुरान को देखना इबादत है,
ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اس قرآن کو طاق میں مسلمانوں کو سجا کر کے رکھا ہے۔ میرے دوست، قرآن کی برکتیں کیسے حاصل ہو، قرآن کی رحمتیں کیسے حاصل ہو؟ قرآن طاق میں سجانے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ امت مسلمہ قرآن کے حکام پر عمل کر کے اپنی زندگی کو مکمل طور سے اسلام کے سانچے میں ڈال کر کے دنیا والوں کو بتا دے کہ ہم وہ قوم نہیں ہے جو ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہنے والے ہیں، ہم وہ قوم ہے جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اپنی امت کو قیاس اقوام عالم پر نہ کر، ہے جدا تعمیر میں قوم رسول یہ رسول ہاشمی کی ہم قوم ہیں۔ اپنی شناخت کو جانو، اپنی پہچان مسلمانوں کرو، ہم کیا ہیں؟ اللہ اکبر، وہ محبوب جس محبوب کی امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، میرے مولا تو مجھے امت محمدیہ میں شامل فرما دے، نبی کی امت میں شامل فرما دو۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم شامل ہیں، تو ہمارا عمل بھی بہت اونچا ہونا چاہیے، ہمارا کردار بھی بہت اونچا ہونا چاہیے۔ جب ہم ساری قوموں میں سب سے افضل قوم ہیں تو ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہماری صبح شام، ہماری تجارت، ہمارا بزنس، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہماری کمیونٹی، یہ سب سے افضل والا ہونا چاہیے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم گناہوں سے اپنے معاشرے کو پاک و صاف کر لیں۔ یہ علم کی وجہ سے ہوگا۔ جہاں پر علم نہیں ہوتا ہے نا، وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، باہمی نزاع ہوتا ہے۔ جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پہ روشنی ہوا کرتی ہے، اس لیے علم کو نور سے تشبیہ دی گئی، علم کو پانی سے تشبیہ دی گئی۔ آپ غور فرمائیں علم کا کتنا اہم مقام ہے، علم کی روشنی کتنی عظیم ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی